أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أو كان ذا مال وبنين. سورہ قلم، سورۃ نون والقلم، اس کی ابتدا ہو چکی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کا ثبوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیغمبرانہ شان کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشنے کے بعد سے، یعنی پیدائش سے ہی پیغمبرانہ شان اور صفات، یعنی اچھے قسم کے، عمدہ قسم کے عادات و اطوار کی نگہبانی کی انتظامات فرمائے. جب 40 سال تک پہنچے تو 40 سالہ زندگی بھی آپ کی، بعد میں مخالفت کرنے والوں میں سے ہر مخالف کو بھی آپ کی زندگی کے صحیح ہونے، نیک ہونے، سچے ہونے، امین ہونے، وعدہ وفا ہونے، ان ساری کی ساری خوبیوں کا اعتراف تھا. تو گویا کلام پاک کے نازل ہونے سے پہلے ہی، آپ کو پیغمبرانہ شان و صفت کی عطا کرنے سے پہلے ہی، اس کلام پاک کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے نازل فرمائے، وہ شان و صفت تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری دینے سے پہلے ہی اس سے نواز دیا تھا. اور پھر اسی شان و صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری بھی عطا کی. اسی سے متعلق تھا کہ ان لوگوں کا جو دعویٰ اب دین اسلام کا پیام پہنچانے کے بعد آپ کے ساتھ مخالفت کا چل رہا ہے، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تو راست دین کے ذمہ دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے فرد، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسلمان اس دین اسلام کو قبول کرنے، ماننے، اس میں باقی رہنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اس لیے راست خطاب سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بالواسطہ آپ کے دین کو اختیار کرنے، اپنانے والے کے لیے، کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے جیسے شان اور صفت، اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے، با اخلاق والا بنانے کے لیے. تو اس لیے خطاب تھا کہ یقیناً اے پیغمبر، اے محمد، آپ کا رب اچھی طرح خوب اور بہتر جانتا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹاوا کون ہے، یا سیدھے راستے پر پوری طرح قائم اور باقی کون ہے. وہ تو آپ ہیں. خطاب میں ذکر یوں فرمایا کہ مہتدین، سیدھے راستے پر قائم رہنے والے تمام لوگ کون کون ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو بالواسطہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو تھے ہی، آپ کے دین کی اتباع پیروی کرنے والے بھی مہتدین میں سے ہوں گے. قیامت تک جو اس کے پر قائم اور باقی رہے گا وہ ہدایت کو اختیار کیا ہوا ہوگا، قرآن تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا رہے گا، ڈھالنے کی کوشش کرے گا. یہاں تک کہ آیتوں کے متعلق اور کئی باتیں گزر چکی کل، لیکن یہ مخالفت کرنے والے ایک پہلو کرتے ہیں، مخالفت میں شدت پیدا کرتے ہیں، مزید شدت. یہ دنیا کی عادت ہے، جتنا ہو سکے تنگ کرنا ہے تنگ کرو، تاکہ ایک نہ ایک دن جس کو تنگ کیا جا رہا ہے وہ اپنے مقصد کے اندر کچھ نرمی والا پہلو اختیار کر لے، تو پھر ہم بھی ان کو ستانا کم کر دیں گے.
یہ تو حق والے معاملے میں سب سے زیادہ ہوگا. تو لہٰذا حکم ہوا کہ فلا تطع المکذبین، ایسے جھوٹوں کی کا کہا ہرگز نہ مانی. ان کے دباؤں میں آ کر دبنے کی کوشش ہرگز مت کیجیے. کیوں؟ ودوا لو تدہنوا فیدہنون. ان کا مقصد ایک ہی ہے، چاہتے بھی یہی ہیں کہ آپ دعوت اسلام کے پیش کرنے میں کمزور پڑ جائیں. وہاں دعوت اسلام کیا تھا مکے والی زندگی میں؟ بت پرستانہ چال و چلن کی مذمت کرنا، اور انسان کے لیے یہ چیز لائق نہیں ہے، اور جس چیز کی پرستش کی جا رہی ہے یہ پرستش کے ہرگز لائق نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ اس کے شان میں نہیں ہے کہ کسی بت کو معبود کا درجہ دے دے. وہی سلسلہ جب سے قائم ہے، جب تک چاہے گا قائم رہے گا بھی. اسلامی رنگ کے ساتھ اپنے آپ کو رنگنے والے، اس رنگ میں دنیا کو دیکھنا چاہنے والے، ان کے لیے تاکید ہے کہ لو تدہنوا، اگر تم کمزور پڑو گے، فیدہنون، یعنی اس پیغام کے پہنچانے میں، تو یہ بھی آپ کی مخالفت کرنے میں کچھ نرمی کر لیں. یعنی حالات کے لحاظ سے انسان اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے. اس قسم کے سمجھوتے میں ہرگز تم نہیں آؤ گی. چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے، نتائج کے نکالنے والے وہ. اب تمہارا امتحان اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دنیا اور دنیا والوں کی مخالفت میں دین اور دینداری جیسے چیزوں کے اندر تم کمزور پڑتے ہیں یا استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں. یہ ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ. بری عادات و اطوار کے رکھنے والوں کے چند صفات بتائے گئے. ہر بات پر آگے بڑھ کر قسم کھانے والے عادت جس کی ہے، بے وقت انسان ہوتا ہے. اس کا تو کہا کبھی مت مانو. اور پھر تانا زنی کرنے والی جس کی عادت ہو، جس کو تنقید، جس کو چاہے برا بلا کرنا، جس کے بارے میں چاہے کرتے چلنا. یہ بد اخلاقیوں میں بڑے بد اخلاقی والی چیزیں، ان کی کوئی ایسے 10 صفتوں کا ذکر ہے. اس جیسی عادات و اطوار عادتیں جس انسان کی ہو جو آگے بڑھتے ہیں، اور اس جیسے عادت و اطوار والے ہی عام طور پر دنیا کے اندر قیادت میں آگے بڑھے ہوئے رہتے ہیں، اور دینی اعتبار سے تمہارے مخالفت میں سب سے زیادہ آگے بڑھے رہتے ہیں. ایسوں کے دباؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور نہیں واقع کرو گے. حماس، اسی حمازیت کے بارے میں مستقل ایک سورہ بھی ہے، سورۃ الحمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اسی کی تفصیل ہے. بار بار تانے دینا جس کی عادت پڑ گئی ہو، ان تانا دینے والوں کو. مشاء بنمیم، چغلی وغیرہ غیبت کرتے ہوئے پھرنے والے، ان پہلوؤں کو عام کرنے والے جو ہیں، ان کی تو کبھی مت سنو، یعنی ان کے دباؤ میں نہیں آؤ گی. اور پھر مناع للخیر، ہر اچھے کام کو روکنے والے، ہر اچھے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے، اڑنگ ڈالنے والے. یہ بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، بری عادت و اطوار کے ہوتے ہیں.
پھر معتدن حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی، سر چڑھ کر آگے بڑھ کر خلاف کرنے والی، عصیم بدماش گناہگار، عتلٍ پھر مزاج میں سخت، سینہ تنایا، آواز بڑی کی، مخالفت میں آگے بڑھے۔ ان سب کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایسے شخص کو جو ذنیم ہے، جس کے سلسلہ نسب کے اندر صحیح نسب نہیں ہے، ذنیم کہتے ہیں باپ سے جس کا رشتہ نسب قائم نہ ہو، یعنی زنا کی وجہ سے پیدا شدہ انسان کو، شاید اس لیے کہ جو زنا سے پیدا ہوتا ہے عمومی طور پر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، حالانکہ پیدا ہونے والے کا قصور نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں بھی وضاحت ہے کہ شر الثلاثۃ ولد الزنا، زانی، مزنیہ، زنا کرنے والا، جس عورت سے زنا ہو گیا اس کو عربی میں مزنیہ کہتے ہیں، یہ زانی مزنیہ، اور اس سے اگر اولاد آ جائے تو وہ زنیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ تو تینوں میں سب سے برا کون ہے؟ کیا زانی ہے یا مزنیہ ہے؟ تو حدیث میں آیا کہ زنیم ہے، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ۔ خیر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں سب سے بڑی قیادت کرنے والے بڑے بڑے لوگ جو مخالفت میں تھے دین اسلام کی، اس میں ایک بڑی تعداد اس جیسے صفات کے حاملین تھی۔ اس میں خاص طور پر ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا، ان کان ذا مال و بنین، دولت بھی بہت تھی، و بنین بچے بھی بہت تھے اس کے۔ یہ مخالفت میں سب سے آگے تھا، یہ پس منظر، لیکن یہاں حکم اچھے کام کی مخالفت میں جانے والوں کے اخلاق جو برے ہوتے ہیں، برائی کا حصہ سلسلہ نسب سے بھی ہوتا ہے، بری تربیت سے بھی ہوتا ہے، بد اخلاقی سے بھی ہوتا ہے، اور دنیا داری کے گھمنڈ میں بھی ہوتا ہے، زیادہ اولاد والا ہونا اس کی وجہ سے بھی مخالفت میں آگے بڑھنے لگتا ہے، چونکہ سہارا سپورٹ اپنے بچوں کو سمجھتا ہے۔ پھر مال اور دولت زیادہ آ گئی تو یہ بھی وجہ سب سے زیادہ مخالفت اور گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی ہوتی ہے۔ اس پہلو کو تو قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے اندر یہ پورے 10 صفات تھے۔ جب یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی پیغمبری تھی، جو ہی قرآن نازل ہوتا چاہے کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، برسر عام آنا، اللہ کا حکم پڑھ کر سنا دینا، پیام پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے سنا، مشرکوں کی قیادت کرنے والے افراد نے سنا، ولید بن مغیرہ جب سنا تو ایک ایک جو بری صفت بیان کی گئی اپنے پر ٹیلی کر کے دیکھا، خود اس کا ضمیر گواہی دیا، ہاں یقیناً میں حماز بھی ہوں، مشام بن نمیم بھی ہوں، مناع للخیر بھی ہوں، معتدن بھی ہوں، عصیم بھی ہوں، عتل بھی ہوں، مال والا بھی ہوں، اولاد والا بھی ہوں، لیکن ذنیم کہاں سے آ گیا؟ ذنیم کہاں سے آ گیا کہ میں ولد الزنا ہوں؟ اس کو یقین نہیں آنے لگا۔ ماں زندہ تھی، باپ مر گیا تھا، سیدھا دریافت کرنے کے لیے ماں کے پاس پہنچا، سخت رویہ اختیار کیا، ماں کوئی جواب دینے سے رہی، تو پھر اس کے بعد ماں کو تھپڑ مارا، ڈھکلا، وہ گر گئیں، سینے پر بیٹھا،
قتل کی دھمکی دے کر کہا کہ کہے کیا حقیقت ہے میرے پیدائش کی. تو ماں نے کہا تیری حقیقت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تیری جو حالت ہے ماں کو مار کر ماں کے سینے کے پر چڑھ کر جو بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑی وضاحت اور تفصیل تیرے وجود کے لیے اور کیا چاہیے. سننا چاہتا ہے تو حقیقت سن. تیرا باپ صرف دکھلاوے کا مرد تھا، حقیقی مردانگی نہیں تھی. تیرے باپ کی دولت جاگیر و جائیداد بہت ساری تھی، اور تیرے چچا ان کی بھی ایک قابل لحاظ تعداد. اگر میں اولاد حاصل نہ کرتی تو ساری کی ساری جاگیر و جائیداد تیرے باپ کے بھائیوں میں تقسیم ہوتی. میں نے ایک نیا طریقہ اسی طرح زنا کا طریقہ اختیار کیا تاکہ میں ماں بن سکوں، صاحب اولاد گھرانہ کہلائے. یہ بات سب سے چھپی رہی، اور محمد جو کہتے ہیں وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. ایک تصدیق تھی، ایک تصدیق تھی. کبھی وہی جیسی کیفیت میں رہتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا، اے لوگوں تم مجھ سے کیا کیا پوچھنا چاہتے پوچھو، میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دیتا چلوں گا. یعنی رابطہ خداوندی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو چیزیں انسانوں کی چھپی ہوئی آپ بتا سکتے ہیں اس وقت. پر نیک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے بتائیے. آپ نے فرمایا کہ تیرے والد حذیفہ ہے. پھر دوسری طرف سے سوال شروع ہوا تھا، مجمع کرنے لگ رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس حق ہے، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، نبوت کا پیام ہے، جو ہے سو ہے. کسی کے اب سوال کا جواب مت دیجیے، کسی کے بارے میں حقائق کو ظاہر مت کیجیے، خاموش بیٹھ جائیں. لیکن ظاہر ہونے کے بعد کس کے بارے میں کیا حقیقت ہوتی تھی، کیونکہ ایک زنا جیسی وبا بھی اس دور میں بہت عام تھی. قریب قریب آج کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، قریب قریب. روشن دماغ بنانے کی غرض سے مسلم معاشرہ بھی اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، تربیت سے نہیں روکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی معلمات تھی، صحابہ کی معلمات تھی. لیکن حدود میں، اخلاق میں اب حدود کو پار کر کر چند ایک خبریں اخباری دنیا سے جتنے ہیں وہ مسلم معاشرے کی عورتیں ہی ہیں. آج کل کے نئے زمانے کی برائیوں میں گرفتار چند ایک نمونے عوام کے سامنے، اخباری دنیا کے ساتھ بھی سامنے. تو پھر زنا جیسی برائی سے پھر دور بھی رہیں گے، محفوظ رہیں گے. بس دور ہیں، کوئی کہتا ہے اور بتاتا ہے تو بس اس پہ یقین کر لینا کافی ہے. حقائق اللہ کی ذات جانتی ہے. اور یہ سلسلہ شادی ہونے کے بعد بھی عورتوں کے مزاج میں، فطرت میں کچھ زیادہ پہلو ہوتا ہے. تو اسی لیے پردے کی اور شوہر کی نگرانی کے اندر اس کو رکھنے کے احکام زیادہ بڑھ جاتے ہیں، صرف اور صرف اولاد کا نسب صحیح ثابت کرنے کے لیے. اور پھر بھی گنجائش رہتی ہے. اسی کو بطور دلیل کے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے لوگوں تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کر پیغمبر کی کو سچا نہ مانو، ان سے محبت نہ کرو، تو جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا. تو آپ میں بآواز بلند تمام صحابہ کی روبرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام سے بڑھ کر آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے رسول ہیں. اس لیے کہ اولاد کے اوپر یقین ایک ظنی وہمی چیز ہے. عورت نے کہہ دیا کہ یہ آپ اس کے ابا ہیں، بچے سے کہہ دیا کہ یہ تیرے ابو ہیں، بس ایک عورت کے کہنے پر انہیں باپ بنا. بیوی کے کہنے کے اوپر
انہیں باپ بنا. ماں کا ہونا قطعی پکا ہے، اس نے جنم دیا، لیکن باپ کا ہونا قطعی وہمی چیز ہے، قطعی چیز نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ سب کا نسب ایسا ہو، لیکن اس کے اندر وہ ماں حقیقی ہے، پکی چیز ہے، اس کو عربی میں قطعی بولتے ہیں. یہ باپ ہے، بس بیوی نے کہہ دیا کہ آپ اس کے باپ ہیں، بچے کے ابو ہیں، اس لیے آپ ابو ہیں. یہ ذکر کر کے فرمایا حضرت عباس نے، ہو سکتا ہے کہ میرے غیاب میں کبھی ہو میری بیوی خیانت بھی کرنے کا امکان ہے، اس لیے اس سلسلے میں اولاد کو بھی ہٹا کر ہر چیز سے بڑھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی تصدیق کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغرض وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمًا مَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. چنانچہ اس نے اقرار بھی کیا، اس کے بعد ماں کو مارا بھی. اس جیسے برے عادات و اخلاق والے اچھے کاموں سے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. سب سے اچھا کام دین والے سلسلے میں کیا ہے؟ دینی تعلیمات جو کلام پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں. اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، ایسے شخص کے پر جب ہماری یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، احکام خداوندی پیش کرتے ہیں جو دل کی گہرائی تک بھی اترتے ہیں، متاثر بھی کرتے ہیں. قال اساطیر الاولین، یہ کہتا ہے کہ یہ سب بے سند باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، پرانے گھسے پٹے کچھ کہانیاں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں. حقائق کو اور کلام خداوندی کو اور انسان کے اصلاح والے پہلو کو جب اس جیسی چیزیں اس کو اختیار کرنا دشوار گزرتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ بے سند باتیں ہیں. قرآن میں اشخاص کا تذکرہ نہیں، اگرچہ کہ آیت نزول ہوئے تو کوئی نہ کوئی واقعے کے ساتھ جوڑ کر، اس لیے کہ قرآن تو پورا نازل ہونے کے بعد روک روک کر بھیجا گیا تاکہ اس کا عملی نمونہ انسانوں کے دل و دماغ تک پہنچے. تو اسی لیے تفاسیر میں ہر کم و بیش قریب ہر سورہ کئی آیتوں کے متعلق شان نزول، سبب نزول بتاتے ہیں. تو قرآن آیت صرف اسی کے ساتھ محدود نہیں رہتی، اس لیے قرآن کی ترتیب میں مطلق حکم. انسان اپنے اندر پیدا شدہ اس جیسی بیماریوں کی جھلک بھی ہے، تو مومن بندوں کے لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی جد و جہد کرے، جو غلطیاں ہیں اسے توبہ کرے، اور اس جیسے خرابیاں رکھنے والے مخالفت میں آگے بڑھتے ہیں، زور ڈالتے ہیں، ظلم و زیادتی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں. معتدن کا ترجمہ وہی ہے، حد سے آگے بڑھتے ہیں. ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز رہتی کہ وہ بھی ان کے جیسے ہو جائیں، یا ان کی مخالفت میں تم نرم پڑو، وہ بھی تمہاری مخالفت کرنا کم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح دنیاوی تقاضوں کے لحاظ سے دین والے معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں، چاہے انجام تمہارے لیے کچھ بھی ہوتا کیوں نہیں. ایسے اشخاص کو، خاص طور پر اس شخص کو جس طرح کے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک کے پر بڑا داغ آگ کے ذریعے سے لگائیں گے جو تمام لوگوں کے اندر نمایاں طور پر شناخت ہوگی اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اور جب جو کرنا ہے تو انسان، کسی انسان پہ نفرت کرنا ہے تو اس کے اعضاء کی مثال کسی جانور سے جوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو بتایا خرطوم، اونٹ کی سون کو خرطوم کہتے ہیں، خنزیر کی، سور کی ناک کو خرطوم کہتے ہیں. ناک سے شان ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے. اس کی ناک کو اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی مذمت کرتے فرماتے ہیں اس کی سون جیسی ناک کو ہم داغ دیں گے، داغ لگائیں گے اور اس کو رسوا کریں گے قیامت کے دن. پھر اسی جیسے ایک سلسلے کی کڑی جو احکام خدا بندی سے
دنیا داری کو ملحوظ رکھ کر خیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والے یا خیر سے بچنے والا معاملہ جو کرتے ہیں، اس سلسلے میں ایک واقعہ جو گزرا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کلام پاک کا اس کو حصہ بنا کر چند بھائیوں کا جو مشترکہ زندگی گزارتے تھے، اس میں ایک بھائی نیک صفت تھا، بقیہ بھائی اس جیسی چیزوں میں خیر خیرات صدقات کر کر اپنی مال و دولت کو کم کیوں کریں، لٹائیں کیوں، اس عنوان سے تھے، یعنی خیر والے معاملات میں رکاوٹ کرنا یا روکنا چاہتے تھے، اس کے لیے کچھ تدبیریں کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی ان کی تدبیروں کو ناکام کر کر ان کو دنیا میں کچھ عذاب کا مزہ چکھایا جائے۔ اس واقعے کو اگلے آنے والی باتوں میں ذکر کیا جائے۔